أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمد و ثنا کے بعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الصراط المستقيم. اسی کی تسبیح ہے، تحریر اسی اللہ کے لیے ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے. وَعَلَى الْكِبْرِيَاءِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی کبریائی ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کی دنیا اللہ کے پاس ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور وہی اللہ ہے جو بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی کرتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم سب بھوکے ہو میں تمہیں کھلاتا ہوں، تم سب پیاسے ہو میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اور تم سب ننگے ہو میں تمہیں کپڑا پہناتا ہوں. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے چلانے سے گھر چلتا ہے، میں محنت کرتا ہوں اور میرے کاروبار کرنے سے گھر چلتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ والذی هو یطعمنی ویسقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے. اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. میں جس وقت بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. اور معرفت میں سب سے بڑا مقام کس چیز کا ہے؟ نماز کا سب سے بڑا مقام ہے. اسی لیے تو سیدنا امام حسین فرمایا کہ سجدے میں سر حسین کا نیزوں کے درمیان. کہ اللہ کی معرفت اور وحدانیت کا یہ شاہکار بن جائے کہ مرنے سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کہ تو سجدے کے قابل ہے، میں نے تجھے رکوع اس لیے کیا کہ تو رکوع کے قابل ہے، میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کہ تو سجدے کے قابل ہے. تو میرے بھائیو یہی ایک نماز فرمایا کہ اگر تم زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھ لو کہ جس میں سوائے اللہ کے کسی کا ذکر نہ آیا ہو تو وہ ایک نماز تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بھائی بار بار یہ اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. جب اللہ کے گھر سے سپیکر سے آواز آ گئی، جب تمہارے کانوں میں، بلکہ یہ تو کمروں کے اندر ایسے پیٹگیٹ کرتی آواز کہ سویا ہوا آدمی بھی اگر ماڑا سے جاگ رہا ہے اس کے کانوں میں بھی آواز پڑ جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف. اب جو اللہ کے حکم کو جو کہ مسجد کی طرف سے ہو رہا ہے
اگر وہ اس شخص کو ہی نہیں مانتا تو پھر ویسے سپیکر لے کر جتنے مرضی اعلان کرتے رہو، جو اللہ کے گھر پر اعتبار نہیں کرتا وہ تیرے سپیکر پر کیسے اعتبار کرے؟ بھائی جو اللہ کے گھر سے اٹھی آواز ہے، اللہ کہتا ہے بندے آ، اور تم نے کیا کیا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئی تو میں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ اللہ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی اذان آتی ہے تو منافقین اس کو تماشا بنا لیتے ہیں۔ پوچھا فی جنت یتساءلون، جنت میں پوچھا فی جنت یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے جنتی پوچھتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ آگے سے جواب دیں گے۔ اب جنت کا دوزخ کا یہ فاصلہ کتنا بڑا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عرش معلیٰ کے نیچے جنت ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے، لیکن جنتی جہنمیوں سے کہتے ہیں کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ کہتے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے؟ اقامت دین میں، دین کو قائم کرنے میں، اللہ کو قائم کرنے میں، رسالت کو قائم کرنے میں، خلافت کو، امامت کو قائم کرنے میں سب سے بڑھ کر نماز کا حق ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، آپ وہ کافروں سے تو نہیں پوچھ رہے جو جنتی جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں، وہ جنتیوں سے سوال جنت والے جو جہنمیوں سے کرتے مسلمانوں سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تو اللہ کا یہ بھی فرمان ہوا کہ کھانا کھاؤ، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور لوگوں کو ترغیب دو کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں۔ فرمایا جو 5 آدمیوں کی ضیافت کرتا ہے، 5 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو گویا کہ وہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ہم تو بیٹھے رہتے تھے، ہم تو گپے لگایا کرتے تھے، ہماری تو محفلیں جاری تھی، مشاورت ہوتی تھی، ہم بیٹھ جاتے تھے دکانوں پر، پلاٹوں پر، اسٹیڈیم میں، جگہ جگہ پر، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیٹھ کر تماشا لگایا کرتے تھے۔ اللہ کی اذان کو ہم نے بھلا دیا تھا، اللہ کی اذان کو ہم نے نہیں سنا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے قیامت کے دن کو بھی چھٹلا دیا تھا۔ اتنے بڑے کام کرتی ہے۔ اب جہنم میں جانے کا سبب تو بن گیا، 4 بڑے سبب بن گئے، 4 بڑے سبب۔ ایک تو یہ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ کھانے کی ترغیب دیتے تھے، اور تماشا بنا کر ہم بیٹھ جاتے تھے تاش کھیلنے کے لیے، ہم بیٹھ جاتے تھے وہاں پر، اور دوسری گیم کرنے کے لیے۔ بھائی اللہ کی اذان جب آئے، نماز جب آئے، سارے کام اللہ حرام قرار دے دیتا ہے۔ تیری شطرنج کا کھیلنا، تیرا 12 گوٹی کا کھیلنا اللہ کے دین کے سامنے ذرا بر حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بڑے سے بڑا بھی عمل کر لے، نماز جمعہ کے ٹائم سوائے نماز جمعہ کے اور کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے۔ تیرے اندر سے پتہ تو چلے مومن کتنا بڑا ہے۔
تو کتنا اللہ کو مانتا ہے، پتہ چلے تیری صدا کتنی بڑی ہے، پتہ چلے تو کتنا بڑا مومن ہے۔ بھی اللہ کی آواز میں لبیک کہے، اللہ کی آواز میں، اللہ کی صدا پہ رک جا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، آواز لگائی بیٹھ جاؤ، وہ تو اللہ کی آواز ہے، یہ میرے پیغمبر کی آواز، جو صحابی گھر میں بیٹھا تھا بیٹھ گیا۔ جس نے نبی کی آواز کو گلی میں سنا وہ گلی میں بیٹھ گیا، جس نے نبی کی آواز کو مسجد کے دروازے پہ سنا وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا، جس نے پہلی صف میں سنا وہ پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے قالوا سمعنا واطعنا کہ یا رسول اللہ ہم نے تمہاری بات کو سنا نہیں بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اب ان سے بڑے کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا غفرانہ کا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت لے گئے مہاجرین انصار جنہوں رسول کی اتباع کی، اتباع کرنے والوں کی اتباع کی۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ نبی کی جماعت، نبی کے صحابہ کو اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اب جو ان کے ایمان کے اندر شک کرتا ہے اس کے اپنے ایمان کے اندر شک ہے، نبی کے صحابہ کے اندر ذرا بر شک موجود نہیں ہے۔ وہ تو لوگ ایسے تھے۔ قرآن ہے کہ کیا کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم سب سے بڑے مخاطب قرآن پاک کے، قرآن کس میں اترا؟ نبی کے سینے پر اترا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، لے کر آیا جبریل امین علی قلب محمد مصطفیٰ کے سینے پر بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر اترا۔ اب قرآن پاک جو اترا نبی کے سینے پر، اب جو سب سے پہلے مخاطب جو لوگ ہیں وہ جماعت ہے جو نبی کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ بھئی آپ کے دادا جی، آپ کے پردادا جی، آپ کی بڑی نسلیں، بڑے بڑے لوگ نہیں، اللہ کہتا ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر شک موجود نہیں ہے۔ ریب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تردد نہ ہو، جس کے اندر ذرا پر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں لفظ ہے مریا، مریا میں شک ہو سکتا ہے، اس کے اندر زوال ہو سکتا ہے، لیکن ریب جو لفظ ہے اس کے اندر ذرا پر شک نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ تو اگر نبی کے صحابہ ہی متقی نہیں ہے تو قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ بھائی سب سے پہلے مخاطب قرآن جس پہ اترا تو نبی نے پڑھ کر کس کو سنایا؟ جو نبی کے سامنے تھے۔ نبی کے سامنے جو جماعت تھی 38 لوگ تھے، 40 تھے، 50 تھے، ھدی للمتقین۔ آگے اللہ کہتا ہے الذین لفظ نہیں ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ نبی نے دعوت دی، صحابہ کرام نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا۔ بھائی اب نبی کی زبان پر جس نے اعتبار کیا اللہ اس کو کہتا ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مانا، یؤمنون بالغیب۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نبی کے غلام جنہوں نے صرف رسول کا چہرہ دیکھا تو رسول کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ کو مانا۔ یؤمنون بالغیب، جنت کو نہیں دیکھا، رسول پاک نے کہا جنت ہے،
जहन्नम को नहीं देखा, पुल सिरात को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, जिब्राइल को नहीं देखा, इज़राइल को नहीं देखा, इसराफील को नहीं देखा, मिकाइल को नहीं देखा, लेकिन पैगंबर ने कहा कि मिकाइल है। सारे सहाबा ने माना कि मिकाइल है। युमिनून बिल गैब, जो चीज छुपी, युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात। अब जो कुरान पाक अगली सिफत बयान करता है कि युमिनून बिल गैब, और नमाज पढ़ते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत भी है। युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ अल्लाह ने दिया अल्लाह के राह में खर्च भी करते हैं। आयत उतरी, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। कि है पैगंबर, इनसे कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरत अबू तलहा का बहुत बड़ा बाग था, फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जायदाद में ये इतना बड़ा बाग सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला है, और मैं ये सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूँ। और नबी के एक फरमान पर जिन्होंने सदके कर दिए, नबी की एक बात पर जो लोग सरेंडर कर गए, जिनके बच्चे नेज़े की अंडियों पर चढ़ गए, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, और जिनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, आरों से चीर दिया गया, बाप बेटा भाई सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ा। भाई को एक देर में है तो बतलाओ, अबू बकर सिद्दीक ने जितना माल कमाया सारा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम कर दिया। फरमाया क्या छोड़ के आए हो? माँ आप कह तो लिहाजे का घर क्या छोड़ कर आए हो? फरमाया या अल्लाह कुछ भी नहीं छोड़ के आया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। हमेशा चला देते अल्लाह के घर पर एक पक्का लगवा कर, 200 रुपया लगाया, ऊपर नाम लिख दिया, जाओ उस्मान गनी का अकाउंट आज भी चलता है। आज के दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए आज काउंट करके देखो 80 अरब रुपया लगता है, जो उस्मान गनी ने नबी के दीन के लिए लगाया था। और वो जो कुआं खरीदा था वो बाग आज भी मलकियत है हजरत उस्मान गनी की, और बैतुल्लाह का बिल और मस्जिद नबवी का बिल, उसकी जितनी आमदन आती है उससे आज भी अदा किया जाता है। भाई ये बात है, चीजें जो चलती है ना उसके लिए सपोर्ट चाहिए, जमातें बनती है उसके लिए सपोर्ट चाहिए, माली सपोर्ट चाहिए, जान की सपोर्ट चाहिए। नबी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, नबी के लिए घर बार छोड़ दिया, नबी के लिए हबशा की तरफ हिजरत की, और जिनके बाग पके हुए हो, जिनका फल तैयार हो, और जिनके इतने इतने बड़े कारोबार यमन से लेकर चीन से फारस तक बड़े बड़े कारोबार थे, लेकिन नबी ने कहा कि यहाँ से हिजरत कर जाओ। भाई घर पर छोड़ा, बच्चे छोड़े, जो रिश्तेदार काफिर थे उन्होंने कहा हमने तुम्हारे साथ नहीं जाना। बीवी मुसलमान है, उसका शौहर काफिर है, बीवी ने अपने शौहर को छोड़ दिया, बेटों ने अपने बाप को छोड़ दिया। नबी के एक हुक्म पर चलकर सारे लोग मक्के से निकलकर मदीने की तरफ चले गए और मक्का खाली कर दिया। इसको कहते कालू समीना वाताना, तो अल्लाह कहता है हुफराना का कि मैंने बख्श दिया उन लोगों को। ला यस्तवी मिनकुम मन अफका
من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا نبی پر اور فتح مکہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے درجہ سب کا اونچا ہے۔ ایسے بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو سادہ نبوت نہیں دی کہ جو بات بڑی ہے سب سے بڑی، کہ نبوت دی، نبوت کے ساتھ عظمت دی، اور فرمایا کہ 1400 سال بت پرستی کرنے والا، 1400 سال تک آتش پرستی کرنے والا، مرنے سے ایک دن پہلے اگر نبی کا کلمہ پڑھ گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت رسول میں سب کچھ ہے۔ ہم نے مانا، ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ لوگ جو اللہ کے گھر میں آئے، انہوں نے گھر چھوڑا، گرمی میں سخت گرمی میں چل کر مسجد میں آئے، بھائی ان کے اندر کوئی تو نیکی موجود ہے، اللہ نے ان کو چنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ میں نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، فرشتے اپنے پر کو بچاتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو کے جاتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ بھائی کوئی 10 15 منٹ 20 منٹ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو کیا دنیا میں بیٹھنے کا معاوضہ تمہیں نظر آتا ہے؟ ہوٹل میں بیٹھے ہو 500 روپیہ تمہیں دیہڑی ملتی ہے، اور دکاندار پر تم کو بہت بڑا اعتبار ہے کہ 700 روپیہ مجھے مل جائے گا، اور وہ اللہ جو تمہیں جنت دینا چاہتا ہے اس پر اعتبار ہی نہیں ہے تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درجوں کو، مومنین کے مالوں کو، مومنین کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کی اولاد کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سیدھا راستہ تو یہی ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ نبی تم ان کو ہدایت کرتے ہو۔ سیدھی ہدایت کون سی ہے؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری حمد ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے انعم اللہ علیہ من النبیین، نبیوں کا راستہ سیدھا، انبیاء کا راستہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر، یہ راستہ سیدھا ہے۔ دعا کرو گے یا اللہ ہمیں ان انبیاء کے طریقے پر موت نصیب فرما۔ والصدیقین، پھر اللہ کہتا ہے صدیقوں کا راستہ، سچوں کا راستہ۔ تو جتنے لوگ انبیاء کے بعد صدیق گزرے ہیں، آدم علیہ السلام کے دور کے صدیق، دانیال علیہ السلام کے دور کے صدیق، نوح علیہ السلام کے دور کے صدیق، شعیب علیہ السلام کے دور کے صدیق، حواری عیسیٰ، عزیر علیہ السلام کے صدیق، اور نبی علیہ السلام کے دور کے صدیقین جن کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر موت نصیب فرما۔
نبیوں کے بعد درجہ قرآن کہتا انعم اللہ علیہ من النبیین، اس کے بعد صدیقین کا درجہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہ النبیین و صدیقین. تیسرا درجہ ہے شہیدوں کا. یا اللہ جتنے بھی شہید ہیں، یرموک میں شہید ہوئے، تبوک میں شہید ہوئے، اور بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، پانچ پاک کے آل اولاد کربلا میں شہید ہوئے، علی اصغر کا لاشا اٹھا، علی اکبر کا لاشا اٹھا، سیدنا غازی عباس، یا اللہ ان کے راستے پر ہم کو موت نصیب فرما. اور صدائے دل سے نکل رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن بھی پڑھتے ہو، حدیث بھی پڑھتے ہو، سودا خریدتے ہو، امام حسین کی دکان پر جا کر یزید کی دکان پر بیچ دیتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، بدکاری کے جھنڈے بھی لگائے تم نے، قرآن پڑھتے ہو، شراب بھی بیچتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، سود کا کاروبار بھی کرتے ہو. تجھے کچھ دیکھ کے کہے گا مسلمان ہو جاؤ، تیرے کریکٹر کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہونے والا، بلکہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی مسلمان ہے، جس کا عمل ہی دورہ ہے. جتنے لوگ پکڑے گئے سعودی عرب سے بھیک مانگتے ہوئے، 25,000 لوگ سارے پاکستان، 2500 افراد کے سر تن سے جدا کیے گئے، ملیشیات فروش سارے پاکستانی. مسقط کے اندر ایک بھکاری پکڑا، 35 کروڑ روپیہ اس کے پاس، تحقیق کی تو وہ بھی پاکستانی. بحرین کے اندر کیا پاکستان نے یہ ساری چیزوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ لوگ تو پہلے پاکستانیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو بھائی کبھی سوچا تم نے پیغام مصطفیٰ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں دیکھو میرے بعد مرتد نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، دین کو نہ چھوڑ دینا، اور میرا سر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھکا نہ دینا. آپ نے کون سا میسج دیا؟ پیغمبر اسلام کا نام آپ نے کہاں تک پہنچا دیا؟ تو اب یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بدل گئے ہو نا تو میں اب نسلیں بدل دوں گا تمہاری. اللہ کہتا ہے ثُمَّ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں ایسی قوم پیدا کروں گی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، وہ نکارہ بچ جائے کہ اللہ تعالیٰ صفائے ہستی سے تم کو مٹا دے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور رو رو کر دعا مانگو، یا اللہ ہم بڑے گنہگار تھے، ہم نے معاف کروا دیا. یا اللہ ہم نے تیرے رسول کا کہنا نہیں مانا. آج ہمارے سامنے فلسطین کے بچے چھوٹے چھوٹے 50,000 60,000 بچے مر گئے، 36 52 اسلامی ملک وہ ڈگڈگی بچاتی رہے. یا احمد شاہ ابدالی، یہ ہندوستان کے اندر مراٹھوں نے، سکھوں نے قریب تھا کہ سارے اسلام والے مٹ جاتے. حضرت شاہ ولی اللہ نے خط لکھا، احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، ایک دن میں 6 لاکھ مرہٹوں کا خون کیا اس نے، اور اسلام کو زندہ کیا. اور اورنگزیب عالمگیر جیسا متکبر پیدا ہوا جس نے پورے برے صغیر کے اندر اسلام کے جھنڈے لگا دیے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ تم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کہ تم راضی ہو کہ محمد بن سلیمان جیسے پیدا ہو، جو کہ بڑے بڑے عیسائیوں اور بڑے بڑے گرجا گھروں کے مالک جو ہیں سودا کرتے پھرتے، ان کو لے کر پوری قطار بنا کر قطر سے دبئی تک وہ سب کو لے کر فرار لگا کر ان مسلمانوں کا سر سبھی کے سامنے جھکا دے. مجھے بتاؤ نا، ایک گدی نشین ہو
یہ کرما والا کا اس کی کتنی عزت ہے، ایک گدی نشینوں سائی شیر محمد کا اس کی لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، اور ایک گدی نشینوں خانہ کعبہ کا سبحان اللہ ہے، اور وہ سر کو جھکا دو عیسائیوں کے سامنے، پھر مسلمانوں کی عزت کہاں جائے؟ تو دعائی کرنی چاہیے نا کہ یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، یا اللہ یہ یہودی ہمارے سچے نہیں ہے، یہ عیسائی ہمارے سچے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے قاتل ہیں، اور مسلمان حکمران جو ان کے چکر میں آ چکے ہیں، یا اللہ ان چکر سے ان کو نکال۔ ہم کی بد دعا نہیں کرتے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، ہماری مسجد چھوٹی صحیح لیکن ہماری بات بہت بلند ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خانے کعبے کا گدی نشین ہے وہ پوری اسلامی مملکت، پورے عالم اسلام کا سربراہ اس کو ہونا چاہیے، اور ان بغیرت عیسائیوں یہودیوں کا ساتھی نہیں اس کو ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بات سادہ سی ہے کہ ہم اگر سمجھ جائیں کہ اے خاصا نے رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو اسلام بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے، یا اللہ سب کی حفاظت کرنے والے، عیسائیوں کی حفاظت کرنے والے، ہندوؤں کی حفاظت کرنے والے، بدھ مت والوں کی حفاظت کرنے والے، ہندو مت کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، یا اللہ آج لا وارث ہے تو امت محمدیہ ہے صرف، یا اللہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو جلد از جلد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے حضرت امام مہدی کو پیدا فرما، تاکہ پورا عرض پر ایک دین رہ جائے، ولو کارہ الکافرون ولو کارہ المشرکون۔ یہ ہندوستان، یہ چائنا، یہ رشیا، فرمایا حدیثوں میں آتا ہے بڑے بڑے بادشاہ ان کے گلوں میں رسے ڈال کر بیت المقدس میں امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے، مسلمانوں کے بچے اتنے سستے نہیں ہیں، ہمارا ایک بچہ امریکہ کے سارے عیسائیوں سے افضل ہے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم تمہیں کتے کے برابر نہیں سمجھتے، تم نجس کل بھی تھے آج بھی نجس ہو۔ مالک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری غیبہ نامت آمن تو باللہ۔